بیٹھ جاؤ اللہ تمہارے لیے کوئی حل نکالے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آتا ہے اور کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجوروں کا ٹوکرا لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ سائل کہاں گیا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میں بیٹھا ہوں انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے لو اور مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو۔ ٹوکرا بھی تیرا نہیں ہے، کوئی دے کر گیا اللہ نام پر، لیکن قربان جائے آقا کی رحمتوں پر، یہ ٹوکرا لے جا اپنی طرف سے بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس صحابی نے ٹوکرا لے لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے ان دو پہاڑوں کے درمیان مجھ سے بڑھ کر غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ نے کہا ٹوکرا لے جا اپنے بیگم بچوں کو کھلا دے، تیرا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ یہ فرما کر امام الانبیاء اتنے ہنسے کہ آپ کی جاڑیں مبارک نظر آنے لگ گئی۔ یہ میرے نبی کی رحمت ہے، وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عورتوں پر رحمت کا اندازہ اس حدیث سے کیجئے، اپنے گھر والوں پر کس طرح رحمت تھے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ جو گھر والوں سے محبت کرے، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ نہیں دوستوں میں بیٹھا ہے تو گپیں چل رہی ہیں، ٹیلی فون پہ ملاقات میں مجلس میں کہہ کے گونج رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں بڑی ہنسی خوشی، اور جو ہی وہ گھر میں آتا تھا اب کیوں جی اب میں تھانے دار ہو گیا ہوں، خبردار بیوی سے اگر میں نے ہنس کے بات کر لی تو میری انسلٹ ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے۔ دوستوں میں بیٹھے تو جیب کھلی ہے، جو چاہے منگا لو، اور اگر یہ غریب کبھی تھوڑی سی بھی ڈیمانڈ کر دے تو ماتھے پہ بل پڑ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سید عائشہ فرماتی ہیں اپنے گھر میں گھر والوں کا کام کاج کرواتے، گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے۔ ویسے عجیب بات ہے، بازار میں کپڑے کون استری کرتا ہے؟ جی مرد کرتا ہے۔ ہوٹلوں پہ کھانا کون پکاتا ہے؟ مرد پکاتے ہیں۔ چائے کون بنا کر دیتا ہے؟ مرد۔ تندور پہ روٹیاں کون لگاتا ہے؟ مرد۔ لیکن اگر یہی مرد اپنے گھر میں آئے، بیوی بیمار ہے، بخار ہے، وہ چائے بنا لے بیوی کی جگہ پہ، وہ روٹی پکا لے بیوی کی جگہ پہ، سارے کیا کہیں اے بڑا رن مرید ہے، بڈی دے کام خود کرن لگ گیا ہے۔ وہ جو ہوٹل پہ روٹی پکا رہا وہ رن مرید، وہ تمیز جو لگا رہا وہ رن مرید، جو استری کر رہا پبلک کے کپڑے وہ رن مرید، اگر یہ اپنی بیوی کے کپڑے استری کر کے دے دے بڑا رن مرید، بڈی دے تھلے لگا ہے، بیگم کے پیچھے لگا ہے، جو کہتی وہ کرتا ہے۔ یہ رن مریدی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا احساس نہیں کرو گے تو کون احساس کرے گا؟ وہ آپ کا احساس نہیں کرے گی تو کون احساس کرے گا؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، اللہ کے نبی گھر میں گھر والوں کے کام کاج میں مصروف رہتے، لیکن جو ہی آذان ہوتی ایسے کھڑے ہوتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، سیدھے اللہ کی مسجد کی طرف رخ کر لیتے۔ تو گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹانا شریعت، امام الانبیاء اس کا پیغام دے رہے ہیں اور اپنے عمل سے کر کے دکھا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب مکے والوں نے بدر کے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے مال بھیجا فدیے کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب نے بھی اپنا وہ ہار بھیجا جو سیدہ خدیجہ نے رخصتی کے وقت عطا کیا تھا۔ امام الانبیاء اس کو دیکھ کر آپ پر رقت طاری ہو گئی اور کہا اے میرے ساتھیو، اگر تم اجازت دو تو زینب کے قیدی کو اس کے شوہر کو بغیر فدیے کے آزاد کر دیا جائے۔ صحابہ نے کہ اللہ کے نبی جو آپ کا جی چاہے کریں۔ آپ نے وہ بھی آزاد کر دیے اور سیدہ زینب کا وہ ہار ان کو واپس لوٹا دیا۔ اللہ کے نبی کو وہ ہار دیکھ کر اپنی بیوی یاد آئی، اپنی بیٹی کے ساتھ آپ کی یہ محبت، یہ پیغام ہے، یہ رحمتیں ہیں، یہ درس ہے آپ کے اور میرے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا حدیث سنیے گا اور گھر جا کے بیگم کو سنائیے گا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ تم 1 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو،
1 دینار غلام کو آزاد کروانے میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار مسکین کو کھانا کھلانے میں خرچ کرتے ہو، اس پہ صدقہ کرتے ہو، 1 غلام آزاد کرانے میں، 1 مسکین پہ خرچ کرنے پہ، 1 فی سبیل اللہ میں، اور 1 دینار تم اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہو، اس کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو، جتنا اجر و ثواب اللہ تمہیں اس دینار کا دے گا جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہے، وہ کسی دینار کا نہیں ملے گا۔ یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے عورتوں پہ ہونے والے صدقے کو افضل ترین صدقہ قرار دیا کہ سب سے زیادہ اللہ اجر یہاں پہ عطا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں آپ کا دل کھلا ہو، لیکن اپنے بیوی بچوں پر جب معاملہ خرچ کرنے کا آئے تو اپنی مٹھی کو بند کر لیں۔ اگر اپنے اللہ سے اجر لینا ہے تو اللہ سب سے زیادہ اجر اس دینار کا دے رہا ہے جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے عورتوں کے حقوق ادا نہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں، اے اللہ میں 2 ضعیفوں کا حق مارنا حرام قرار دیتا ہوں، یتیم کا حق اور عورت کا حق۔ عورت کا حق ادا کیجئے، اس کا نان نفقہ ادا کیجئے، اس کا حق نہ ماریے، اور اسی طرح یتیم کا حق نہ ماریے۔ کتنے ہی وہ لوگ ہیں بھائی فوت ہو جائے تو بھابھی سے شادی کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، یہ قدم بہت پیارا ہے، لیکن وہ ساری جائیداد سے اپنے یتیم بھتیجوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ اکثر کیس آپ نے سنا ہوگا، چچا نے پوری جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرما رہے یتیم کا حق مارنے کو میں حرام قرار دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے مقابلے پر ماں کو 3 درجے عطا فرمائے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اور کہنے لگا اللہ کے نبی مجھ پہ سب سے زیادہ حق